اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے، اور کن عورتوں پر لعنت فرمائی ہے؟ گودنا گدوانے والی اور گودنا گدوانے والیوں پر۔ فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير، جن پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے، جن پر اللہ کا نبی لعنت فرما دے۔ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں، تصور بھی کر سکتے ہیں کہ ہمیں روز محشر اللہ کے نبی کی سفارش ملے گی، کہ اللہ کے نبی ہماری سفارش کریں گے؟ اب کس طرح کنسیپٹ کر سکتے ہیں کہ جس کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہو، اور ہم ذہن ہمارا یہ ہو کہ جی ہمارے روز محشر اللہ کے نبی ہماری سفارش کریں گے اور ہماری بخشش ہو جائے گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث موجود ہے جامعہ ترمذی میں، حدیث نمبر ہے 2782۔ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے، اور کن عورتوں پر لعنت فرمائی ہے؟ گودنا گدوانے والی اور گودنا گدوانے والیوں پر، یعنی کہ جو جسم کے اوپر ٹیٹوز وغیرہ بنوا لیتی ہیں، یا کوئی آرٹیکل وغیرہ بنوا لیتی ہیں، جو کسی قسم کا بھی ٹیٹو اپنی باڈی کے اوپر بنواتی ہیں، ان پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ یعنی کہ جو ٹیٹوز بنا رہی ہیں ان پر بھی، اور جو ٹیٹوز بنوا رہی ہیں ان پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ اور دوسری عورتیں وہ جو آج کا تھوڑے دن بعد اب عید آنے والی بھی، عید آنے والی ہے، اور عورتیں بہت سارا میک اپ وغیرہ یا کوئی اپنے باڈی کو مینٹیننس کے لیے جو کام کرتی ہیں، ان کے اوپر بھی وہ آج کی یہ جو حدیث ہے نا، یہ لازمی سن لیں، کیونکہ ان کے بہت سارے شاید ہے کہ اللہ کرے کسی کے نہ کسی کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے اور کسی کا بہتر فیصلہ ہو سکے، اور روز محشر وہ اللہ کے ہاں پیش ہونے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ میری بھی سفارش ہو جائے اور آپ لوگوں کی بھی ہو جائے یہ حدیث سن کر۔ دوسری عورتیں کون سی ہیں؟ چہرے سے بال اکھاڑنے والی اور اکھیڑنے والی پر اللہ کی بناوٹ میں تبدیلیاں کرنے والیوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی کہ جو چہرے کے بال اکھیڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ داڑھی وغیرہ کے یا مونچھوں وغیرہ کے بال آتے ہیں عورتوں کے، وہ کٹوانے کی اجازت دی ہے، کیونکہ وہ مشاورت ہونا شروع ہو جاتی ہے مرد کے ساتھ، اور عورت اور مرد میں فرق نہیں محسوس ہوتا، اس وجہ سے ان کی جو چہرے کے بال ہیں، جو داڑھی پر یا کوئی مونچھوں پر بال آتے ہیں، ان کی اجازت ہے۔ دوسرا، جو ہم بہت ساری عورتیں جو پلکنگ وغیرہ کرواتی ہیں یا اپنے ان کو سیٹ کرواتی ہیں، اور اوپر سے وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جی ہماری بلکہ بڑھ گئی ہیں، پر یار وہ ایک کرائٹیریا تو محسوس کرو نا، کہ پھر اس کے اوپر ہم کس طرح کریں کہ اس کرائٹیریا میں رہ کر بات کرنی چاہیے۔ بہت سارے تو اس طرح کے مذہبی اسکالرز ہیں جنہوں نے اجازت ہی دے دی ہوئی ہے۔ ہرگز نہیں ہے، آپ یہ حدیث پڑھ لیں اور آپ پھر اس چیز کو دیکھیں کہ میں صحیح کام کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں۔ آپ اپنے خاوند سے، ان شوہروں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے ہیں جن کی بہنیں یا جن کی بیویاں یہ کام کرتی ہیں، آپ لازمی اس حدیث کو پڑھیں اور مطالعہ کیجیے گا کہ یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے۔ اور جو اگر آپ نے کروانی ہے تو پھر وہ ایک مخصوص ایریا کرائٹیریا بنوائیں نا، اور وہ تو کرتی ہیں جی بالکل بریک سی کروا لیتی ہیں، اور اللہ خیر چل رہا۔ تو ان چیزوں کو لازمی غور کریں، اور اللہ کی لعنت والی عورتیں جو ہیں وہ شاید کہ جہنم سے بچ سکیں، ابھی سے اللہ کے ہاں پیش ہو کے استغفار کر کے، اللہ کے نبی کے احکامات مان کر، اللہ کے احکامات مان کر، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔